اور یہ دولت کمانے کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے. یہ کام جتنا مشکل ہوگا وہ آپ کے لیے اتنا فائدہ مند. تو آپ دنیا کے سب سے کامیاب انسان بن سکتے ہو. اس کا باپ ڈاکٹر تھا اس لیے بیٹا ڈاکٹر بن گیا. وہ زمینیں اس کی بہت زیادہ تھی, پراپرٹی بہت زیادہ تھی, وہ تو خاندانی امیر ہے. یہ بات سوچنا چھوڑ دیں. ہیلو دوستو, السلام علیکم. کیا حال ہے؟ میرا نام نعمان ہے. ٹوٹل ریویوز میں آج کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہوئے ہیں. آج کی ویڈیو ٹاپک سے تھوڑی سی ہٹ کے ہے. آج میں انٹرویو سن رہا تھا, ایک عظیم بزنس مین کا انٹرویو. مجھے لگا کہ یہ آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہیے, کیونکہ آج کے حالات میں ہر کوئی اپنے کاروبار, ہر کوئی اپنی نوکری کو لے کر ٹینشن میں رہتا ہے. تو مجھے لگا کہ یہ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے اور آپ کو بھی دکھانا چاہیے کہ کیا ہے. کہ دوستو, سب سے پہلے آپ ایک بات کو یاد رکھیں, کوئی بھی کاروبار, کوئی بھی بزنس کرنے سے پہلے مایوس مت ہوں. صرف کر ڈالیں کیونکہ تب ہی آپ کو ایکسپیرینس ہوگا جب کسی چیز کو آپ خود اپنے ہاتھوں سے کریں گے. ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں وہ بہت ہو جاتی ہیں. سب سے پہلے لائف میں مایوس مت ہوئیں, کیونکہ مایوسی گناہ ہے سب سے پہلے. اس کے علاوہ خدا نے آپ کو اگر پیدا کیا نا اس دنیا میں, جو آج کی سب سے بڑی بات کو, خدا نے اگر اس دنیا میں آپ کو بھیجا وہ کسی مقصد کے لیے بھیجا. اگر خدا پاک چاہتے تو آپ کو نہ بھی بھیجتے, آپ کو انسان کے علاوہ کچھ اور بنا دیتے. کو انسان بنایا, سب سے عظیم انسان, سب سے عظیم قوم بنایا. آپ کو چاہتے تو کچھ بھی نہ بناتے, آپ کو اپنے ہاتھوں سے سجایا. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا, میں نے انسان کو مٹی سے بنایا اور اس میں روح پھونکی. اگر وہ نہ یہ سب کرتے, آپ کو زمین پہ بھیجتے نہ, اس دنیا میں بھیجتے نہ, تو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. یہ سب کچھ ایسے ہی چلنا تھا. لیکن آپ ہی کیوں چنیں گے؟ آپ کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ کوئی تو مقصد ہے نا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا. تو مایوسی کیسے؟ کسی بھی کام سے مایوس مت ہو. سب سے خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہی چنا اس دنیا پہ آنے کے لیے. وہ چاہتے تو بے شک ہم اس دنیا میں نہ بھیجتے, اگر بھیجتے بھی کسی اور شکل میں, کسی اور مخلوق میں بھیج دیتے, لیکن ہمیں انسان بنا کر ہی بھیجا. سب سے بڑی خوش قسمتی ہمارے لیے یہ ہے, اور اس لیے ہمیں خفا نہیں ہونا چاہیے اپنی زندگی سے, ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے اپنی لائف سے. اور دوسری بات جو انٹرویو آپ سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ کچھ اس طرح سے گا, بہت دلچسپ اس نے باتیں کی, اینڈ تک سنیے گا. اس سے آپ کو کچھ کاروبار میں فائدہ نہ ملے لیکن آپ موٹیویٹ ضرور ہو جائیں گے. دنیا میں نوکری کرنے والے شخص خوشحال نہیں ہوتے, وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ہاں, گریڈ تو پا سکتے ہیں, نیکسٹ لیول پہ جا سکتے ہیں, لیکن وہ کبھی بھی اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتے جس کا انہوں نے سوچا ہوتا ہے. دنیا میں نوکری کرنے والے شخص خوشحال نہیں ہو سکتا. انسان کی معاشی زندگی تب شروع ہوتی ہے جب وہ اپنا بزنس سٹارٹ کرتا ہے. نوکری میں انسان کی معاشی زندگی شروع نہیں ہوتی. کامیابی اور ترقی کا تعلیم سے کوئی تعلق نہیں. اگر تعلیم سے روپیہ کمایا جا سکتا تو آج کا ہر پروفیسر کروڑ پتی کھرب پتی ہوتا, لیکن ایسا نہیں ہے. اس وقت دنیا میں 950 کھرب پتی لوگ ہیں, اور ان میں سے مزے کی بات ہے ان میں سے کوئی بھی پڑھا لکھا انسان نہیں ہے. سب درمیانے طبقے کے پڑھے لکھے ہوئے ہیں, کوئی میٹرک, کوئی ایف اے, اس سے اوپر کوئی بھی نہیں. دنیا میں ہمیشہ درمیانے طبقے کے لوگ ہی کامیاب ہوتے ہیں. کامیابی انہیں کالج یونیورسٹی کے بجائے منڈیوں, دکانوں, بزنس کی طرف لے جاتی ہے. وہ اپنی بات کر رہا تھا کہ میں زندگی میں کبھی کالج نہیں گیا. میری کمپنی میں بہت سے تعلیمی یافتہ لوگ کام کر رہے ہیں جن کی تعداد 30,000 سے زیادہ ہے. یہ تعلیمی یافتہ لوگ مجھ سے وزن, عقل, دماغ میں بہت بہتر ہو سکتے ہیں, لیکن ان میں نوکری چھوڑنے کا حوصلہ نہیں. انہیں خود پہ اور اپنی صلاحیت پہ اعتبار نہیں. یہ بزنس سٹارٹ کرنے سے بہت ڈرتے ہیں, یہ اپنا کام کرنے اور رسک لینے سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں. لیکن میں ایسا نہیں ہوں, کیونکہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. اگر کوئی شخص میرے لیے کام کر سکتا ہے تو وہ اپنے لیے بھی کام کر سکتا ہے, بس اس کے لیے ذرا سا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے. اس کا کہنا ہے کہ دنیا میں ہر چیز کا متبادل ہے, لیکن محنت کا کوئی متبادل نہیں. دنیا میں نکمے لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں, اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے پوری دنیا کھلی ہے. اس کی یہ سوچ تھی. اس کے کہنے کا یہ مطلب تھا کہ اکثر لوگ اس بات سے مایوس ہوتے ہیں کہ یار میں پڑھا لکھا نہیں ہوں, میں پڑھ لکھ جاتا تو کچھ بن جاتا. لیکن انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کچھ بننے کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دماغ دیا ہے, ہر انسان کو سوچ دی ہے,
اس دماغ سے بہت کچھ کر سکتا ہے۔ ہمیں کمپٹیشن کی وجہ سے، زیادہ کمپٹیشن کی وجہ سے یہ بات کہنا ضروری ہے کہ ہمیں محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ ہم ناکام ہی رہیں گے، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ سوچنا بہت ہی غلط بات ہے۔ ہاں، پڑھنے لکھنے سے ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پڑھ لکھ جاتے ہیں انہیں نوکری مل جاتی ہے، وہ جاب کرنے لگ جاتے ہیں، ان کی اچھی پے ہو جاتی ہے، لیکن وہ تنخواہ سے وہ گھر کا سرکل ہی چلا سکتے ہیں، کچھ اپنا نہیں بنا سکتے۔ لوگ بہت اپنے بزنس کو ترجیح نہیں دیتے، لیکن آپ نے بہت سی مثالیں سنی ہوگی کہ جو بھی امیر کھڑ پتی لوگ ہیں، اس میں بھی انہوں نے ذکر کیا کہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے۔ یہ بات سچ ہے، کیونکہ دولت کمانے کے لیے صرف ابھی پیسے کی بات ہو رہی ہے، دولت کمانے کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنی لائف سے مایوس مت ہوں، کوشش کریں، محنت کریں، اپنا کام سٹارٹ کریں، رسک لیں۔ وہ کام بالکل اچھا نہیں ہو سکتا، اسے بزنس ہم کہہ ہی نہیں سکتے جس میں رسک نہ ہو۔ کوئی بھی کام ہے اس میں رسک ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر رسک نہ ہو تو ہر انسان کر لے۔ آپ سے سب سے اس میں اہم بات ہے کہ کام جتنا مشکل ہوگا وہ آپ کے لیے اتنا فائدہ مند ہے، کیونکہ آپ کا کمپیٹیٹر بہت کم ہوں گے، آپ کے مقابلے میں اور لوگ بہت کم کھڑے ہوں گے اگر آپ کا کام مشکل ہوگا۔ وہ بھی یہی سوچ کے پیچھے ہٹ جائیں گے، یار یہ مشکل کام ہے، کوئی اور دیکھتے ہیں، ان سے نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ آپ کام کر لیتے ہو مشکل کام، تو آپ دنیا کے سب سے کامیاب انسان بن سکتے ہو۔ تو کبھی بھی اپنی لائف سے مایوس نہ مت ہوں، کبھی بھی مایوس ہوں تو یہ سوچ لیے گا خدا نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے، کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے، آپ کی اہمیت تھی تو بھیجا ہے، آپ کچھ معنی رکھتے تھے تو بھیجا ہے، آپ کو انسان سب سے عظیم قوم بنا کر بھیجا ہے، اور سب سے بڑی بات ہمیں نبی کی امت میں سے بھیجا ہے۔ ہمیں کوئی ہمارا مذہب، ہمارا دین، ہر چیز ہم میں پرفیکٹ ہے، لیکن صرف بات سوچ ہے تو وہ کمی ہے تو ہماری ذہنیت کی۔ ہم ڈرتے بہت ہیں کچھ بھی کام کرنے سے، ڈرنا چھوڑیں اور آگے بڑھیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ میرا کام تھا آپ کو موٹیویٹ کرنا، لیکن کوشش اور محنت آپ نے ضرور کرنی ہے۔ باقی اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ۔ بہت چھوٹی زندگی ہے، چھوٹی سی زندگی ہے، زیادہ بڑی نہیں ہے۔ اسی زندگی میں کچھ کرنا ہے تو کر لو، آخرت سنبھال لو۔ کچھ بات ایک اور میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں یار وہ تو جو پیچھے سے بہت امیر تھا، اس کا باپ ڈاکٹر تھا اس لیے بیٹا ڈاکٹر بن گیا، وہ زمینیں اس کی بہت زیادہ تھی، پراپرٹی بہت زیادہ تھی، وہ تو خاندانی امیر ہے۔ یہ بات سوچنا چھوڑ دیں۔ اگر آپ اس دنیا کا نہیں کر سکتے تو اس دنیا کا بنا لیں، اس میں سب برابر ہیں۔ مسجدیں، قرآن پاک سب کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کم یا زیادہ نہیں سمجھا، ہر انسان کو برابر سمجھا ہے، اس میں سے آپ بھی شامل ہیں۔ کوشش کریں اپنی آخرت سنبھال لیں، اسی میں آپ لوگوں کا فائدہ ہے۔ دنیا فانی ہے، چھوٹی سی ہے، یہ بہت کم وقت میں گزر جائے گی۔ ہم آج ہیں، کل نہیں ہیں۔ زندگی کیا ہے؟ اگر آپ 30 سال کے ہیں تو 10 سال بعد آپ بوڑھے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ 35 سال کے بعد انسان ویسے ہی بڑھاپے کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر 20 کے ہیں تو 15 کے بعد آپ پھر بڑھاپے میں جانا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد لائف انجوائبل لائف بچتی نہیں ہے، صرف دوسروں کے لیے آپ جیتے ہیں، اپنے لیے نہیں جیتے۔ تو بہت چھوٹی زندگی ہے، 10-15 سال ایسے گزر جائیں گے، اس سے پہلے بھی آپ ٹکٹ کٹی تو نکل سکتے ہیں۔ تو یہ سوچنا چھوڑ دیں، رسک لیں، زیادہ سے زیادہ رسک لیں، اس سے آپ کا تجربہ بڑھے گا۔ کسی بھی کام میں ناکامی کا آپ کو فائدہ ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا۔ فائدہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سے کام کرنے سے کیا ہوتا ہے، آپ کا ایکسپیرینس بڑھتا ہے، اور دوبارہ آپ وہ کام کرتے ہیں تو بہتر طریقے سے کرتے ہیں۔ ناکامی میں بھی ایک کامیابی ہوتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے آس پاس لوگوں کا بھی خیال رکھیے گا۔ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا تاکہ دوسروں کو بھی اس سے فائدہ ہو۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔